السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل شیر جان اور یہ ہے نومیڈس کمپس۔ آج سوچا ہم نے کہ تھوڑی سی بات توشہ خانہ پہ کی جائے، کیونکہ ہر زبان پہ اس وقت توشہ خانہ، ہر ٹی وی چینل جو ہے روز کے جو ہے 2-3 گھنٹے توشہ خانہ، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں توشہ خانہ۔ تو آج سمجھتے ہیں کہ توشہ خانہ اصل میں ہے کیا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توشہ خانہ کا لفظ کہاں سے آیا ہے۔ توشہ خانہ جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں خزانہ رکھا جاتا ہے۔ یہ عجائب گھر نہیں ہے، توشہ خانہ میوزیم نہیں ہے۔ جو چیز اس میں جمع کی جاتی ہے وہ بیچی جاتی ہے، وہ ہمیشہ بیچی جاتی ہے۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جیسے اینٹیکس ہیں، وہ اینٹیکس جو ہیں اگر ان کی ویلیو ہے وہ نہیں بیچی جاتی، اور وہ جو ہے جو گورنمنٹ کے بلڈنگز ہیں ان میں ان کو رکھا جاتا ہے، جیسے نیشنل اسمبلی ہو گئی، سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہو گئی، اسی طرح جو ہے پی ایم سیکریٹریٹ ہو گیا، جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، گورنر ہاؤس ہو گیا، وہاں پر جو ہے وہ ڈسپلے کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ لیکن زیادہ تر تحائف جو ہیں وہ بیچے جاتے ہیں۔ اب اس کے کچھ قوانین بنے ہوئے ہیں، 2017 میں یہ قوانین ریوائز بھی ہوئے اور اس کے بعد 2018 دسمبر میں اور ریویژن ہوئی ان کی۔ یہ جو ہے نا کچھ اس کے قواعد ہیں جس کے، کیونکہ یہ تو جب سے پاکستان بنا ہے، جو پاکستان کے ڈگنیٹریز ہیں جب وہ جاتے ہیں کسی اور ملک میں تو وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقاتوں میں ان کو تحائف دیے جاتے ہیں۔ اصل میں تحفہ جو ہے وہ ریاست پاکستان کو دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہے یا وہ ڈگنیٹری جو ہے، وہ پرائم منسٹر ہو، وہ کوئی گورنر ہو، وہ اسپیکر آف دا اسمبلی ہو، وہ کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ہو، وہ کوئی ججز کا ڈیلیگیشن ہو، جو بھی تحائف دیے جائیں وہ پاکستان کی ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں، اس لیے وہ توشہ خانہ میں جمع کرانا لازمی ہوتا ہے۔ جو گورنمنٹ کے ڈگنیٹریز جاتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن کا، فارن آفس کا، وہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی تحفہ دیا گیا ہے اس کی وہ لسٹ بنائے اور وہ توشہ خانہ میں جمع کرائی جائے۔ اب آگے آتے ہیں کہ جی رولز کیا ہیں، کون خرید سکتا ہے، کیسے خرید سکتا ہے، کیا خرید سکتا ہے۔ تو اس میں ایک لمٹ لگائی گئی ہے 30,000 روپے کی، کہ 30,000 روپے کی کم کی مالیت کا کوئی تحفہ ہوتا ہے تو وہ جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس کو خریدا جا سکتا ہے بغیر جمع کرائے ہوئے۔ اس سے زیادہ کی مالیت جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن اور کیبنٹ سیکرٹری کے انڈر ایک وہاں پر جو ہے وہ آپ سمجھیں ایک ٹیم ہوتی ہے جو اس کی قیمت اور اس کی ویلیو کا تعین کرتی ہے۔ اس میں ایف بی آر کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں، اس میں تھرڈ پارٹی اسیسرز بھی انوالو ہوتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہے اسیس کرنے کی۔ اگر کوئی جیولری کا پیس ہے، اگر کوئی سونے کی چیز ہے، اگر کوئی انیوژول قسم کی چیز ہے تو اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اسیسمنٹ ہونے کے بعد پہلا حق جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے جس کو وہ تحفہ دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ 4 مہینے کے اندر وہ شخص جو ہے یا وہ ڈگنیٹری جو ہے، وہ خاتون بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس تحفے کو اس اسیسڈ ویلیو کے ایک پرسنٹیج پے کر کے وہ اس کو لے سکتے ہیں۔ اب وہ پرسنٹیج جو ہے وہ پہلے 20% ہوتی تھی، اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، عمران خان کی گورنمنٹ آئی، تو دسمبر 2018 میں یہ جو لمٹ ہے یہ بڑھا کے 50% کر دی گئی، کہ جو بھی اسیسمنٹ ہو، جو بھی قیمت لگے، اس کا 50% وہ پیمنٹ کر کے اس تحفے کو لے سکتے ہیں۔ ہزاروں تحائف جو ہیں وہ اسی طرح ہر ڈگنیٹری نے لیے ہیں۔ سب سے زیادہ ایک ریسنٹ پاس میں پچھلے 20 سالوں میں تو شوکت عزیز صاحب نے لیے، 1000 سے اوپر انہوں نے تحائف جو ہیں وہ توشہ خانہ سے لیے۔ توشہ خانہ میں ایک جو ممانعت جو ہے وہ گاڑیوں پہ ہے، ایک اینٹیکس پہ ہے اور ایک گاڑیوں پہ ہے۔ توشہ خانہ میں جمع ہوئی بھی گاڑی نہیں لے سکتے آپ، کسی قیمت میں نہیں لے سکتے، وہ گورنمنٹ کے کار پول میں جمع ہوتی ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے بھی ایک گاڑی لی، اور پریزیڈنٹ زرداری نے اپنے وقت میں 2 گاڑیاں لیں توشہ خانہ سے۔ یہ غیر قانونی ہے، یہ کسی قانون کے تحت وہ نہیں لے سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن انہوں نے لی۔ جو آج کل جو سارا شور پڑا ہوا ہے
وہ پڑا ہوا ہے ایک تو عمران خان صاحب کی گھڑی پہ کہ جی انہوں نے گھڑی لی، انہوں نے گھڑی بیچ دی۔ او بھائی، جب میں ایک چیز خرید چکا ہوں تو وہ میری ملکیت بن چکی ہے، اس کے بعد میں اس کو کتنے میں بیچوں، میں اس کے ساتھ کیا کروں، میں اس کو نہر میں پھینک دوں، میں کسی کو تحفہ دے دوں، میں کو بیچ دوں، میری مرضی ہے کیونکہ میری ملکیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسیسمنٹ جو ہے وہ کس نے کی اور اس کا پروسیس ہے۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ کیبنٹ سیکرٹری جو ہے، اس وقت جو کیبنٹ سیکرٹری تھے وہ آج بھی کیبنٹ سیکرٹری ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہی کی ٹیم نے اسیسمنٹ کی تھی کہ اس کی قیمت کیا ہے اور اسی قیمت کے حساب سے وہ خریدی گئی۔ تو یہ ہے چھوٹا سا توشہ خانہ کے بارے میں۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہو آپ کامنٹس میں ڈالیے گا، اگلے ویلاگ میں اس کا ہم جواب ضرور دیں گے۔